السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں کیو بیس یوٹیوب چینل اور میں ہوں اے آر نیازی، آڈیو ریکارڈسٹ اینڈ ایڈیٹر۔ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، بہترین ہوں گے۔ کل ذرا چھٹی ہو گئی کیونکہ ہماری ادھر لائٹ آف تھی، جس کی وجہ سے میں لیسن ریکارڈ نہیں کر پایا۔ تو آج کا لیسن جناب بہت ہی اچھا اور بہت ہی فائدہ مند ان حضرات کے لیے جو اسٹوڈیو والے ہیں۔ آج کا لیسن میں بتاؤں گا کہ جب آپ کسی کی سادہ ریکارڈنگ کرتے ہیں، کسی کی سادہ ریکارڈنگ جب آپ کرتے ہیں تو اس میں کون کون سے افیکٹ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو میں افیکٹس یوز کرتا ہوں وہ آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ چیک کرتے رہتے ہیں، یار یہ اچھا لگ رہا ہے، یہ لگا دیتے ہیں، یہ اچھا لگتا ہے۔ نہیں، صرف 4 سے 5 افیکٹ استعمال کریں، کوئی بھی آپ کے پاس آ جائے اسی میں سے چینجنگ کر کے آپ اس کو اچھا اور برا بنا سکتے ہیں۔ ابھی میں نے ایک سادہ نعت کے 2 شعر ریکارڈ کیے ہوئے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جی سب سے پہلے سنتے ہیں میں نے ریکارڈ کیا کیا ہے، سنیں جناب۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ نہیں جناب، یہ میں نے نعت کا ایک شعر ریکارڈ کیا ہے۔ تو اب شروع کرتے ہیں لیسن۔ سب سے پہلے جو میں افیکٹ استعمال کرتا ہوں وہ کیا ہے، جب بھی آپ کسی کی ریکارڈنگ کریں تو سب سے پہلا افیکٹ یہاں پہ یوز کرنا ہے جناب، آپ نے ڈائنامک میں جانا ہے۔ ویسے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈائنامک میں میرے کافی سارے پلگنز شو ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے ایکسٹرا انسٹال کیے ہوئے ہیں، لیکن میں وہ افیکٹس یوز کروں گا جو کیوبیس کے اندر ہیں۔ اگر کسی کے پاس ایکسٹرا افیکٹ نہیں ہے تو اسے آسانی سے مل سکے، آپ کے پاس فرض کریں کیوبیس 5 ہے، 3 ہے، 9 ہے، 11 ہے، 10 ہے، جو سبھی آپ کے پاس ورژن ہے سبھی میں یہ افیکٹس موجود ہوں گے۔ تو ڈائنامک میں جا کے آپ نے سب سے پہلے استعمال کرنا ہے کمپریسر، ٹھیک ہے۔ کمپریسر یوز کرنا ہے۔ کمپریسر کے اندر اس کے جو کیوبیس نے اپنے پری سیٹ بنا کے رکھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کو چوز کرنا ہے۔ ویسے تو آپ چیک کرتے جائیں کون کون سا اچھا ہے، لیکن جو میں استعمال کرتا ہوں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اوپر سے آپ نیچے آئیں، آتے جائیں جی، لیڈ ووکل ان یور فیس، ٹھیک ہے۔ کمپریسر میں میں اس کو استعمال کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیڈ ووکل ان یور فیس۔ اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ نے کسی آپشن کو چھیڑنا نہیں، اس کو بند کر دینا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا پہلا افیکٹ سادہ نعت کے لیے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو آپ اگر گانا ریکارڈ کر رہے ہیں یا غزل ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ کمپریسر اسی طرح یوز ہوگا۔ دوسرا افیکٹ جو استعمال میں کرتا ہوں وہ ہے ڈیلے۔ ڈیلے بھی میرے پاس کافی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، دیکھیں، ڈبل ڈیلے، ہائی ڈیلے، مونو ڈیلے، موڈ ڈیلے، لیکن میں ان میں سے استعمال 2 کرتا ہوں زیادہ تر، ٹھیک ہے، نعت کے لیے۔ مونو پنگ پونگ ڈیلے، ٹھیک ہے، اور اسٹیریو ڈیلے۔ آج میں جو استعمال کروں گا ڈیلے وہ پنگ پونگ ڈیلے، اس کو استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جس طرح اس میں پری سیٹ ہیں اس میں بھی کافی سارے پری سیٹ ہیں، آپ سبھی کو چیک کر سکتے ہیں، لیکن میں سولو نعت کے لیے استعمال کرتا ہوں لیڈ پنگ پونگ ڈیلے، ٹھیک ہے، اس کو استعمال کریں گے۔ ابھی میں نے کچھ نہیں اس کا چھیڑا، کسی آپشن کو نہیں چھیڑا، صرف میں نے پری سیٹ کو انٹر کیا ہے۔ تو آپ پلے کرتے ہیں کہ جی پری سیٹ کی ایکو کیسی ہے، بعد میں سیٹنگ کرتا ہوں۔ میری الفت مدینے سے یوں، سن رہے ہیں آپ؟ مجھے امید کہ یہ بالکل فٹ آ گئی ہے، اسی طرح ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے جی اس کو ہم نے اور لانگ کرنا ہے تو آپ یہاں سے ابھی 200، یہ دیکھیں سب سے پہلے ڈیلے 281.6 ہے، تو اس کو ہم اور لمبا کر لیتے ہیں، چیک کر لیتے ہیں جہاں پہ فٹ آتا ہے۔ ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے، ٹھیک ہے، سمجھ لگی۔ اگر آپ زیادہ اس طرح لانگ چاہ رہے ہیں تو آپ لانگ کر لیں، نہیں تو وہی ٹھیک ہے 281۔ اگر بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ کئی کسٹمر ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں ڈیلے پسند نہیں ہے، تو آپ بالکل اس کو اسٹوڈیو کر دیں، تو کئیوں کو سمجھ نہیں آتی اسٹوڈیو کس کو کہہ رہے ہیں، آپ اس کی ڈیلے کو کم کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی 281 پہ رکھا ہوا میں نے۔ یہ لانگ کسی بھی فکرے کو لمبا کر کے سننے کے لیے، شارٹ کر کے سننے کے لیے، یعنی ایکو کی قسم میں ڈیلے ہے، یعنی کتنی دیر بعد آپ کا لفظ سنا جائے۔ ڈیلے کا مطلب ہوتا ہے لیٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہے فیڈ بیک، بعض لوگ اس کو ریپیٹ بھی کہتے ہیں۔ مکسر میں اگر دیکھیں 800F ہے یا دوسرے مکسر ہیں 1200D ہے، کوئی بھی جو محفل نعت کے لیے یوز کرتے ہیں، تو اس میں اس کو ٹیون لکھا ہوتا ہے یا اس کو ریپیٹ لکھا ہوتا ہے۔ سافٹ ویئر میں یہ فیڈ بیک ہے۔ فیڈ بیک کا مطلب ہے کہ آپ کسی بھی فکرے کو کتنی بار سننا چاہ رہے ہیں۔ فرض کریں کہ اس نے رکھا ہوا ہے ابھی سیٹنگ میں 36.3 ہے، تو
یہ کتنی بار چلے گا. میں تھوڑا سا پلے کر کے اس کو روکتا ہوں, آپ دیکھیں کہ فقرہ کتنی بار چلتا ہے. سینے میں ہے, یہ تقریباً 4 سے 5 بار چلا ہے. تو اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ نہیں جی 4-5 بار زیادہ ہے, ہمیں تو صرف ایک بار سنائی دے, تو آپ اس کو کم کر دیں. جتنا کم کریں گے اتنا فیڈ بیک کم ہوتا جائے گا, اتنی کم بار سنائی دے گا. میری یہ دیکھا بس ایک بار چلا ہے, یا 1.5 بار چلا ہوگا, 2 بار چلا ہوگا, 2 بعد میں بند ہوگی. ٹھیک ہے, اگر آپ چاہ رہے ہیں کم سنائی دے یعنی 1-2 بار چلے تو کم کر لیں. اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ 5-6 بار, بعض لوگ ہوتے ہیں جی بار بار چلے, تو پھر آپ اس کو زیادہ کر لیں, یہ 50 سے اوپر لے جائیں. اب دیکھیں مدینے سے, یہ دیکھیں لگاتار چل رہا ہے, لیکن اتنا لمبا کوئی بھی نہیں سنتا, لیکن ہم اس کو 30 پہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ والے آپشن دیکھیں جناب, لو اینڈ ہائی ہے. ٹھیک ہے, ویسے تو میں ان دونوں کو یوز نہیں کرتا, یہاں سے آف کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ دونوں بند. ٹھیک ہے, اور سب سے جو اہم چیز ڈیلے میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مکس. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو چیز سمجھا دوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار میرا ڈیلے لگانے کے بعد آپ سوچ رہے ہیں کہ میرا جو ووکل ہے نا وہ کلیئر نہیں آ رہا, شور آ رہا ہے. تو شور ڈالنا جس کا کام ہوتا ہے وہ بھی مکس ہوتا ہے, اور شور جس کا کام کم کرنا ہوتا ہے, یعنی شور کو کم بھی یہی بٹن کرتا ہے اور شور کو زیادہ بھی یہی بٹن کرتا ہے, مکس. اگر آپ دیکھیں کہ میرا جو ووکل ہے وہ زیادہ شور آ رہا ہے, کلیئر نہیں ہے, تو مکس کے بٹن کو کم کر دیں. ٹھیک ہے, اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ شور زیادہ ڈالنا ہے تو اس کو زیادہ کر دیں. اب میں اس کو 30 پہ رکھ کے چلاتا ہوں, دیکھیں کیسا بنتا ہے. جی یوں ہی نہیں, اس سے زیادہ کرتے ہیں جناب, 50 پہ کر لیتے ہیں. میرے آقا کا روزہ, اب یہ زیادہ ہو گیا, سمجھ آ رہی کہ یار یہ شور ڈل گیا. تو آپ کوشش کریں کہ جہاں پہ آپ کو اچھا لگے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ریکارڈ کروانے والا جو ہوتا ہے ہمارے پاس کھڑا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے جی میرے ووکل کو اپنا کلیئر کریں, ڈیلے کو پیچھے لے جائیں. تو بعض لوگوں کو یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈیلے کو اب پیچھے کیسے لے کے جائیں. پیچھے لے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مکس کو کم کر دیں. ٹھیک ہے, جتنا مکس کو آپ کم کرتے جائیں گے ڈیلے پیچھے جانا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ابھی میں اس کو 10 پہ کرتا ہوں, دیکھیں اور دیکھتے ہیں, چیک کرتے ہیں جناب کہ ڈیلے اب کتنی پیچھے چلی گئی ہے. میری الفت مدینے سے, ٹھیک ہو گیا, ڈیلے بالکل پیچھے چلی گئی, ووکل ہمارا کلیئر ہو گیا. اس سے بھی زیادہ کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو 5 پہ کر دیں آپ. ٹھیک ہے, آپ پلے کر کے چیک کرتے ہیں. یوں ہی نہیں, بالکل مدھم سی ہمیں سنائی دے رہی ہے, لیکن یہ تو بہت زیادہ کم ہو گئی ہے نا. ٹھیک ہے, ہم اس کو 20 پہ رکھتے ہیں. 20 میرے خیال سے نعت کے لیے ٹھیک ہے. میرے آقا کا روزہ, یہاں تک امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. کسی بھی ووکل کو آپ نے کلیئر کرنا ہو ڈیلے لگانے کے بعد تو آپ کو مکس کے بٹن کو زیادہ اور کم کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, ریپیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی فکرے کو بار بار کتنی بار آپ نے سننا ہے. ڈیلے یعنی کتنی دیر بعد آپ کو فکرہ سنائی دے. تو یہ ہو گیا جناب دوسرا آپشن, دوسرا افیکٹ میں لگایا. تیسرا افیکٹ جو میں یوز کرتا ہوں وہ ہے جی ای کیو. یہ دیکھیں ایفیکٹس کے نیچے ہے ای کیو, اس پہ میں کلک کروں گا تو کافی ساری ای کیو کھل جائیں گی, لیکن میں اس میں سے یوز کروں گا جناب, یہ آپ کے ورژن میں بھی ہوگا اسٹوڈیو ای کیو, یہ والی. اب ای کیو استعمال کرنے کے بعد ہمارے ووکل میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں چیک کرتے ہیں جناب. اس کے پری سیٹ میں بھی جائیں گے ہم. میں جو پری سیٹ اس کا یوز کرتا ہوں, باقی بھی اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں, لیکن وہ مختلف کاموں کے لیے یوز ہوتے ہیں. لیکن میں جو ووکل کے لیے استعمال کرتا ہوں وہ ہے لیڈ ووکس میل یا لیڈ ووکس میل 2. مرد کے لیے یا لڑکے کی آواز کے لیے ہم یہ یوز کریں گے. اس سے اوپر ہے لیڈ ووکس فیمیل, اگر لڑکی کی ریکارڈنگ کی ہے تو ہم یہ لڑکی والا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, میں لیکن یوز کر رہا ہوں یہاں پہ لیڈ ووکس میل, یہ استعمال کرتے ہیں. اس کو استعمال کرنے کے بعد ہم چیک کرتے ہیں جی کیا تبدیلی آئی ہے. مدینے میں ہے میری ہاں, اب اس میں دیکھیں جی 4 نمبر آ گئے, 1 2 3 4, یہ 4 بینڈ ہے اس کے. سب سے پہلے نمبر جو ہے یہ بیس کو کم اور زیادہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, دوسرے والا مڈ کو کم اور زیادہ کرتا ہے. یہ دونوں 3 اور 4 نمبر جو ہیں یہ اس کی شارپنس تیز کرتے ہیں. 4 نمبر تو ایئر ہوتا ہے نا, بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کوئی نعت چل رہی ہو جہاں پہ سین آتی ہے نا تو بڑے میٹھا سا سک سک ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ سک سک جو ہوتا ہے نا وہ 4 نمبر کا کام ہے. ٹھیک ہے, یہ ایئر اس میں بھرتا ہے. تو 4 جو تیکھا آواز کرنے کے لیے 3 نمبر استعمال ہوگا. ٹھیک ہے, آواز کو بھدا اور بھاری کرنے کے لیے آپ نے کرنا ہے تو آپ نے 2 نمبر استعمال کریں گے. آواز میں اپنے بیس کم یا بیس زیادہ کرنی ہے تو آپ 1 نمبر استعمال کریں گے. یہ چاروں بینڈ کا امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب
چیک کرتے ہیں جناب اس کی تھوڑی سی آواز کو تیکھا کرتے ہیں تو کیسی لگتی ہے. تیکھا کرنے کے لیے کون سا بینڈ تھا؟ 3 نمبر. الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. لیکن آپ نے یہ آواز کانوں کو بڑھنی شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ نے اس کی سیٹنگ وہاں پہ کرنی ہے جہاں پہ آپ دیکھیں کہ اب ٹھیک ہے کانوں کو آواز تنگ نہیں کر رہی. ویسے تو جو انہوں نے سیٹنگ کی ہے وہ اچھی ہے, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی لوکل مائک سے ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کی سیٹنگ ہمیں یہاں سے کر کے ووکل کو اچھا بنانا پڑتا ہے. اگر تو مائک آپ کا اچھا ہے تو ضرورت ہی نہیں پڑتی, لیکن اگر آپ کا مائک لو لیول کا ہے تو آپ یہاں سے سیٹ کر لیں, پتہ ہی نہیں چلے گا آپ لو مائک سے کر رہے ہیں ریکارڈنگ. ٹھیک ہے, ابھی چیک کرتے ہیں میرے آقا, یہاں پہ میرے خیال سے ٹھیک ہے. اب اس کی میں ایئر بڑھانے لگا ہوں. ٹھیک ہے, ایئر بڑھانے سے اس کی جو ہے نا کلیئرنیس وہ زیادہ ہو جائے گی. یہاں پہ رکھتے ہیں اب اس کی جہاں پہ سین آئے گی وہاں پہ آپ نے سین کی سک چیک کرنی ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے, یہ دیکھ رہے ہیں اب سک 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 ہو رہا ہے, ابھی کم ہے. اس کو زیادہ کرنا چاہیں تو اس کو اور بڑھا دیں جناب. اب دیکھیں اب سک سک زیادہ ہوگا. میری الفت مدینے سے, امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کو زیادہ کرنے کے بعد یہ دیکھیں سائڈ پہ ریڈ کلر کا 11.0 آ گیا. یہ بتا رہا ہے کہ جناب آپ کا یہ والا افیکٹ جو ہے یہ 11.0 زیادہ لگ گیا ہے. ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا سا کم کریں. یہاں پہ آپ نے ریڈ کلر کی کوئی کلکنگ نہیں آنی چاہیے, کوئی نمبر نہیں آنا چاہیے. اب میں نے پلے کیا تو اب یہ دیکھیں سبز نیلے کلر کا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, بلو کلر میں آ رہا ہے لیکن ریڈ کلر میں نہیں آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں تک یہ افیکٹ ٹھیک لگ گیا ہے. تو امید ہے آپ کو یہ بھی فیکٹ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. کسی آواز کو کلیئر کرنے کے لیے, بیس کم کرنے کے لیے, بیس کو بڑھانے کے لیے, آواز کو تیکھا کرنے کے لیے EQ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تیسرا فیکٹ. چوتھا فیکٹ جو استعمال میں کرتا ہوں وہ ہے جی گیٹ. گیٹ اس میں آپ کو ملے گا جناب ڈائنامک میں جائیں گے. ٹھیک ہے, پھر اور یہ نیچے آ گیا گیٹ. گیٹ کا کام کیا ہے؟ گیٹ کا کام ہے جی جو شور وغیرہ آتا ہے آپ کے ووکل میں اس کو یہ ختم کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی دیکھیں نا یہ ریڈ ہو گیا ہے. یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں. ڈرائی ڈرم سارے مختلف ہیں اس کے بھی, لیکن میں زیادہ تر کلین بیکنگ ووکس استعمال کرتا ہوں یا کلین لیڈ ووکس استعمال کرتا ہوں. یہ دونوں میں سے کرتا ہوں. تو اس میں جو ہلکا پھلکا آپ کا شور آ جاتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اگر پھر بھی آ رہا ہو تو اس کو یہاں سے آپ زیادہ اور کم کر سکتے ہیں. میری الفت مدینے سے یوں, ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی, زیادہ شور اس کو ابھی اس نے ایکو کو جلدی بند کر دیا, اس کو میں تھوڑا سا کم کر دیتا ہوں. ہی نہیں ہاں اب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, اب چوتھا ہو گیا. اس کی بس اسی طرح سیٹنگ کرنی ہے. پانچواں جو استعمال کروں گا وہ ہے جی میکسیمائزر. وہ بھی ڈائنامک میں آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے, یہ میکسیمائزر کا کام کیا ہوتا ہے جناب؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو مائک کا لیول ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے اور ہماری آواز بالکل تھوڑی سی ہوتی ہے. یہاں سے ہم پورا والیوم بھی جو ہے فل کر دیتے ہیں لیکن آواز پھر بھی ہمیں کم سنائی دے رہی ہوتی ہے. تو پھر ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یا تو اس کو ہم ڈبل کریں یا کوئی ایسا طریقہ ہو کہ اس کی آواز زیادہ ڈبل ہو جائے. تو اس کے لیے یہ میکسیمائزر ہوتا ہے. میکسیمائزر کو آپ کریں گے تو آپ دیکھیں کہ ابھی 0 پہ ہے, یہاں پہ سنتے ہیں, پھر میں اس کو بڑھاؤں گا تو دیکھیں آواز بڑھتا جائے گا. میرے آقا کا یہ ہو گیا. اب میں اس کو 2 پوائنٹ پہ کرتا ہوں, لیکن دیکھیں اور آواز بڑھ گیا. اگر آپ اپنے والیوم کا لیول بڑھانا چاہ رہے ہیں تو آپ میکسیمائزر یوز کریں گے. ٹھیک ہے, اب 5 افیکٹ استعمال کرنے کے بعد ہم اس کو سنتے ہیں جناب یہ کیسا بنا. ابھی میں نے اس میں سے کوئی سانس کی آواز کم نہیں کی, کاٹی نہیں ہے, ختم نہیں کی, یعنی کوئی فلٹریشن نہیں کی میں نے. باقی کام تو بات ہوتے ہیں. میں نے آج کے لیسن میں آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ میں سادہ ریکارڈنگ جو نعت کی کرتا ہوں اس میں کون کون سے افیکٹ استعمال کرتا ہوں. یہ سنیں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روزہ مدینے. اگر آپ اس کے سانس کی آواز ختم کر دیں اور اس کے تھوڑا سا ٹیون کریں تو
بہترین بن جائے گا. یہی وہ 5 افیکٹ ہے جو آپ استعمال کر کے کسی کی بھی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں. زیادہ افیکٹ استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, جتنے زیادہ کریں گے ووکل خراب ہوگا, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو پتہ ہو کہ یہ افیکٹ اس کے لیے ہے پھر تو کیا بات ہے, لیکن آپ بے تکے استعمال کرتے جائیں گے تو ریکارڈنگ میں مسئلہ آئے گا. یہ 5 افیکٹ استعمال کریں اور ریکارڈنگ کریں اور مزے لیں پورے جناب, اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی مرضی کا کوئی لیسن بناؤں تو کمنٹ میں لازمی لکھیے, جون صاحب بھی آپ چاہ رہے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ اس جیسا بنانے کا. اگر آپ کسی نعت کی ریکارڈنگ فرض کریں کہ کچھ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح کی ریکارڈنگ چاہ رہے ہیں تو اس کو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کر دیں, میں اس کو سن لوں گا. سیم ٹو سیم اس طرح کی ریکارڈنگ کرنی آپ کو میں سکھا دوں گا کہ اس طرح یہ والی نعت اس طرح ریکارڈ ہوگی. بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار ہمیں تو یہ چاہیے, ہم نے یہ کام کروانا ہے, تو آپ وہ والا سیمپل مجھے واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کر دیں. واٹس ایپ نمبر میرا اسکرین میں آ رہا ہے, تو میں سیم ٹو سیم اس میں ساری آوازیں کیسے ریکارڈ کرتے ہیں آپ کو بتا دوں گا. ایک طرح آپ سیکھ جائیں گے تو آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, جہاں رہیں آباد رہیں, خوش رہیں, لوگوں کو کام آتے رہیں, اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.